أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم سورہ مومن یا اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی آیت نمبر 28 سے بگن کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ وقالا اور ولا کہا۔ اب دیکھیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا، وہیں جب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے تو ایک شخص جو فرعونیوں میں سے تھا، مطلب فرعون کی قوم میں سے قبطی تھا، وہ ایمان لے کر آ چکا تھا اور اس نے اپنے ایمان کو ہڈن رکھا ہوا تھا، چھپائے رکھا ہوا تھا۔ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پلاننگز کو دیکھا تو وہ بول پڑا، مطلب وہ پھر اس سے چھپایا نہیں گیا اپنا ایمان، اور پھر وہ مطلب موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں مطلب ان کے فیور میں بولنے لگا۔ اور قولا کہا رجل ایک مرد نے، مؤمن ایمان والے، رجل مؤمن کیا ہے؟ یہ موصوف صفت ہے، یہ رجل موصوف ہے اور مومن اس کی صفت ہے، تو ہم مومن کو پہلے پڑھ لیں گے، ایمان والے مرد نے۔ اور قولا کہا رجل مومن ایمان والے مرد نے، من سے آلی فرعون، فرعون والوں میں، فرعون کی آل، فرعونیوں میں سے، یعنی جو فرعون کے فالوورز ہیں ان میں سے، یکتم یا وہ کتما اس نے چھپایا تھا، ایمان ہو اس کا، یعنی اپنا ایمان چھپائے رکھا ہوا تھا۔ اتقتلون، اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم واؤن سب قتل کرنا چاہتے ہو، رجلن ایک آدمی کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم سب ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان کے یقولو یا وہ قولا کہتا ہے، ربی اللہ، رب یا میرا اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو شخص جس نے ایمان لے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپائے رکھا ہوا تھا، اب وہ تھا فرعون کے درباریوں میں، فرعون کے فالوورز میں۔ جب اس نے دیکھا کہ فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کر رہا ہے، تو وہ بول اٹھا کہ دیکھو تم کیوں موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا چاہتے ہو؟ قتل کرنے کی صرف اتنی سی وجہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وقد جاءکم بالبینات، اور قد یقیناً بے شک، تحقیق، جا آیا ہے، لیکن دیکھیں جا کے ساتھ آ کے بی آ رہا ہے، بالبینات کا بھی، تو جا بی مل کر لایا ہے، جا بھی لایا ہے، تم تمہارے پاس بالبینات واضح نشانیوں کو، من سے رب تم تمہارے رب کی طرف سے، اور یعنی اس نے کیا کہا کہ صرف دو یہ چھوٹی سی باتیں ہیں جس کی بنا پر تم کیا کرنا چاہتے ہو، ان کو قتل کرنا چاہتے ہو، کہ انہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ اللہ کی جانب سے واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ وَإِن يَكُن كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور ان اگر یا وہ کونا، دیکھیں یہ کونا تھا، اس کا شارٹ فارم ہے کو، اور ان اگر یا وہ کونا ہے، کو ہے، کاذبن، کاف ذالبا، کذب یعنی جھوٹ، کاذبن جھوٹا، اور اگر وہ ہے جھوٹا، جھوٹ بولنے والا، پھر علا پر ہی، اسی پر، پھر اسی پر، کذب جھوٹ، ہو اس کا جھوٹ کا اس کا یہ جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، یعنی اگر وہ جھوٹ کہتا ہے تو وہ جھوٹ کی سزا بھگتے گا۔ اور ان اگر یا وہ ہے کاذبن جھوٹا، پھر علا پر ہی، اسی پر، کذبہ اس کا جھوٹ ہے، یعنی جھوٹ کا وبال ہے۔ اور ان اگر یا وہ ہے صادقن سچا، سچ بولنے والا،
युसिबकुम, या वो असाबा युसिबु पहुंचेगी, कुम तुम सबको, अगर वो सच्चा है वो पहुंचेगी तुम सबको, बादू बाज, अल्लजी वो जो, कुछ उसका जो, याईदुकुम या वो वादा वादा कर रहा है तुमसे, यानी जो उसने वादा किया है अजाब का, उसमें से कुछ ना कुछ अजाब जरूर पहुंच जाएगा तुमको अगर वो सच्चा है। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं या वो हदा हिदायत देता, मन जो हुआ वो, मुसरिफुन इसराफ करने वाला है, कज्जाब हद से बड़ा झूठा है, यानी बहुत झूठा है, शद के साथ आ रहा है, काजिब झूठा, कज्जाब बहुत झूठा, मुसरिफ यानी अपने मामलात में हद से बढ़ जाने वाला, इसराफ करने वाला, एक्स्ट्रावेगेंट, फजूल खर्ची करने वाला, लेकिन यहाँ पर फजूल खर्ची नहीं, फजूल हद से बढ़ जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर वो शख्स आया, जब उस शख्स ने सुना कि मूसा अलैहिस्सलाम की कत्ल की प्लानिंग हो रही है, तो उसने अपने ईमान को जाहिर कर दिया, कहा कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते हो, उन्होंने तो सिर्फ इतनी सी बात कही है, यानी उनके कलमे पर, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पर तुम उनका कत्ल करना चाहते हो, कि वो तुम्हारे पास वाज़ेह खुली खुली निशानियां लेकर आए हैं। हाँ, अब मैं तुम्हें दलील दे देता हूँ कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो वबाल खुद भुगतेगा, तुम्हारा तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर उन्होंने सच कहा है तो यकीनन फिर वो जो अजाब का उन्होंने वादा किया है, उसमें से कुछ ना कुछ अजाब तुम तक आ जाएगा। और अगर तुम इसी तरह सरकशी करते रहोगे, हद से बढ़ोगे और झूठ झूठ पर अड़े रहोगे, तो यकीनन फिर अल्लाह तुमसे हिदायत छीन लेगा, अल्लाह तुम्हें हिदायत नहीं अता करेगा। और कहा एक मर्द मोमिन ने, ईमान वाले मर्द ने, आले फिरौन में से, फिरौनियों में से, कि वो छुपाए छुपाए रखा था, छुपाता था उसका ईमान, अपना ईमान, उसने क्या कहा, क्या तुम सब कत्ल करोगे एक शख्स को कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, और यकीनन आया जा भी लाया है तुम्हारे पास वाज़े निशानियों को तुम्हारे रब की तरफ से, और अगर वो है झूठा तो उसी पर है वबाल उसके झूठ का, और अगर वो है सच्चा, सच बोलने वाला, वो पहुंचेगा तुम सबको, पहुंच जाएगा तुम सबको बाज हिस्सा, कुछ हिस्सा उसका जो उसने वादा किया, वो वादा किया है तुमसे, यानी उसने वादा किया है तुमसे अजाब का वादा, तो उसमें से कुछ हिस्सा पहुंच जाएगा। बेशक अल्लाह नहीं वो हिदायत देता जो वो हो इसराफ करने वाला और बहुत सख्त झूठा। आयत नंबर 29, या कौमी लकुमुल मुल्कु अल यौमा, अब ये आगे और बात जारी है। वह, या ए कौम, कौम जेर मेरी, ए मेरी कौम, लाल ये कुम तुम्हारे लिए, ए मेरी कौम तुम्हारे लिए है, अल मुल्कु बादशाहत, अल यौमा आज के दिन, ज़ाहिरीन जाहिर, जाहिर का मतलब, देखिए ज़ाहरा का मतलब होता है पीठ, यानी तुम किसी की पीठ पर चढ़े हुए हो, यानी गलबा पाया है। कोई भी देखे कोई भी, जैसे बॉक्सिंग वगैरह, उसमें जब पीठ पे चढ़ जाया जाता है तो क्या हो जाता है, गलबा पा लेते हैं ना, यानी जीत जाते हैं। तो तुम जमीन की पीठ पर चढ़े हुए हो, यानी कि तुमने अभी जमीन में गलबा पाया हुआ है, बादशाह तुम्हारी है। या कौमी, ए मेरी कौम, लालिए तुम तुम्हारे लिए है, मुल्क बादशाहत, अल यौमा आज के दिन, यानी अभी तो तुम्हारी बादशाहत है, ज़ाहिरीना गल गालिब हो, गलबा पाने वाले हो, फी में अल अर्दी जमीन, जमीन में, यानी जमीन के पीठ पर चढ़े हुए हो, जमीन के ऊपर गलबा पाया हुआ है। फिर मन कौन, यनसुरुना या वो नसरा मदद करेगा, ना हमारी, मिन से बासी अजाब से। अब देखिए बासा का तर्जुमा होता है जंग, ठीक है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब आए तो अल्लाह की तरफ से जंग नहीं, अल्लाह की तरफ से बास का मतलब होगा पनिशमेंट, सजा, मिन से नासिन बासिन अजाब से या सजा से, अल्लाह ही अल्लाह के अजाब से। इन अगर जा आ जाए ना हमारे पास, कौन आ जाए, वो अजाब आ जाए हमारे पास। बोला कहा फिरौन ने, माँ, इल्ला रहा है, माँ का तर्जुमा नहीं हो जाएगा, माँ नहीं, उरी तुम, उरी मैं दिखाता, रा मतलब देखना, अरा मतलब दिखाना, उरी मैं दिखाता हूँ, यतान का अलिफ है, अलिफ यानी मैं, रा दिखा रहा हूँ, तुम सबको, इल्ला सिवाय माँ जो, अरा मैंने, ये यतान का अलिफ, अलिफ मैंने, रा देखा है, मैं देखता हूँ, वह और माँ नहीं, ये भी माँ का तर्जुमा इल्ला की वजह से नहीं में हो जाएगा, वह और माँ नहीं, अहदी
الف یہ تان کا الف ہے، الف میں ہدی ہدایت دے رہا ہوں، کم تم کو اللہ سوائے سبیل راستے کی، الرشاد بھلائی کے راستے کے، یعنی رشد والے بھلائی کے راستے کی میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں۔ کہا اس شخص نے جس نے ایمان چھپائے رکھا تھا، اے میری قوم تمہارے لیے ہے بادشاہت آج کے دن، غلبہ پانے والے ہو زمین میں، پھر کون وہ مدد کرے گا ہماری عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، اگر آ جائے گا، اگر وہ عذاب آ جائے گا ہمارے پاس۔ کہا فرعون نے نہیں میں دکھا رہا ہوں تم کو نہیں میں دکھاتا تم کو سوائے جو میں نے دیکھا ہے، یعنی میں دور اندیش ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اگر غلبہ پا گئے تو ہماری تخت الٹ دیں گے، ہماری سلطنتیں چھین لیں گے، ہمیں ملک سے بے در کر دیں گے، ملک بدر کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، میں تم کو یہی باتیں بتا رہا ہوں، نہیں میں دکھا رہا ہوں تم کو سوائے جو میں نے دیکھا ہے، اور نہیں میں ہدایت دے رہا ہوں تم کو، یعنی رہنمائی کر رہا ہوں، تمہاری گائیڈ کر رہا ہوں تم سب کو سوائے بھلائی کے راستے کی طرف۔ یعنی وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کو لگ رہا تھا میں سیدھے راستے پر ہوں، اگر میں موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لوں گا، فرعون کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہم سے ہماری زمین چھین لیں گے، وہ تو ہمیں ملک بدر کر دیں گے، وہ تو ہمیں کیا کریں گے، ہمارے تک بادشاہت ہم سے چھین لیں گے۔ تو میں تو تمہیں دور اندیشی سے دیکھ کر بتا رہا ہوں، مطلب میں سچویشن کو فورس ہی کر سکتا ہوں، اس کے حساب سے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مت مانو موسیٰ علیہ السلام کی بات، وہ ہمیں نکال دیں گے، اور یہی بات میں تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں، وہی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں جو میں خود سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس شخص نے جب کہا کہ آج تمہاری بادشاہت ہے، آج تمہارا غلبہ ہے، لیکن کل کو کیا ہوگا، اگر اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا تو ساری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، تو بہتر یہ ہے کہ کیوں نہ ہم اسلام ہی کو قبول کر لیں، یعنی بادشاہت ویسے بھی مل جائے گی اگر اسلام قبول کر لیں گے، لیکن اگر اسلام نہیں قبول کریں گے بادشاہت تو جائے گی، عذاب الگ ملے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لو۔ تو اسی لیے جواباً فرعون نے کہا کہ میں تو تمہیں صحیح گائیڈ کر رہا ہوں اور تم الگ ہی بات کر رہے ہو، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں سے تھا۔ کہا اس شخص نے جو ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اے میری قوم تمہارے لیے بادشاہ آج کے دن، غلبہ پانے والے ہو زمین میں، پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے، اگر آ جائے گا ہمارے پاس۔ کہا فرعون نے نہیں میں دکھا رہا ہوں تم کو سوائے جو میں نے دیکھا ہے، اور نہیں میں ہدایت دے رہا ہوں، گائیڈ کر رہا ہوں تم سب کو سوائے سیدھے راستے، اچھے بھلائی کے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 30۔ وقال الذی آمنا یا قوم انی اخاف علیکم، اور قالا کہا الذی اس شخص نے جو آمنا ایمان لایا تھا، یہ وہی شخص ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اور قالا کہا الذی اس شخص نے آمنا جو ایمان لایا تھا، یا اے قوم زیر میری، اے میری قوم، انا بے شک، یا بے شک میں، اخاف یا تان کا الف ہے، الف میں خوفر ڈرتا ہوں، علا پر تم سب پر، مثلا مثال، یومی دن کی، الاحزاب گروہوں کے دن کی مثال، یعنی گروہ کون، پچھلے جو گروہ گزر چکے ہیں نا، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان سب کے گروہ جو تھے انہوں نے جھٹلایا تھا، ان پر عذاب آیا تھا، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو پچھلے گروہ پر عذاب آیا تھا، تو مجھے اسی چیز کا ڈر ہے تمہارے لیے۔ اور کہا اس شخص نے جس نے ایمان لایا تھا، اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، مثال یا برابر یا مانند، یوم العذاب، عذاب والے دن کے، یعنی وہ گزشتہ جو گروہوں کے دن تھے، عذاب والے دن نہیں، سوری، گروہوں کے دن، گروپس کے دن، گروپس کے دن یعنی گروپس کے وہ دن جن پر عذاب آیا تھا، اس دن کا مجھے تم پر بھی ڈر ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو پچھلے گروہوں پر آیا تھا۔ اب وہ کون سے گروہ ہیں، نیکسٹ آیت میں بتا رہا ہے، مثلا دأبی قوم، مثلا مثال، مانند جیسے، دأبی، دابا کا مطلب ہوتا ہے، دابا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، دال بابا، یہ دال حمزہ با ہے، ٹھیک ہے، تو دابا کا مطلب ہوتا ہے حالت، حال، حال ہوتا ہے اس کا مطلب، دال حمزہ با، حال، مثلا مثال، دابا حال، قومی قوم کا، نوح علیہ السلام کی قوم کا، و عاد اور قوم عاد کا، و سمود اور قوم سمود کا۔
عاد مطلب قوم ہود، اور سمود مطلب قوم صالح، والذین و اور الذین وہ لوگ جو من سے بعدی بعد ہم ان کے بعد سے تھے، ان کے بعد بھی گزرے تھے، و اور ماں نہیں اللہ اللہ اللہ، جب بھی اللہ کے ساتھ ماں آئے تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا، اور نہیں ہے اللہ یرید یا وہ ارادہ کرتا یا وہ چاہتا ظلم کرنا لیے العباد بندوں کے لیے یا بندوں پر، مثال حال حال ایسی قوموں کا نوح علیہ السلام کی قوم کا اور عاد کا اور سمود کا اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد سے تھے، اور نہیں ہے اللہ چاہتا ظلم کرنا بندوں پر، بندوں کے لیے یا بندوں پر، عبد کا پلورل ہے عباد۔ آیت نمبر 32، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور یا اے قوم قوم زیر میری، اور اے میری قوم، اور یا اے قوم قوم زیر میری، اور اے میری قوم، انا بے شک یا میں، اخافو یتان کا الف الف میں خوفا ڈرتا ہوں، علا پر تم سب پر، یوم التناد یوم دن، التناد نادا یا نادو ندا سے بنائے پکارنا، اور تناد مطلب ایک دوسرے کو پکارنے کے دن کے بارے میں مجھے تم سے خوف آتا ہے، یعنی میں ڈرتا ہوں کہ اس دن جس دن تم ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارو گے، اس دن کا مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں، اور اے میری قوم بے شک میں اخاف ہوں میں ڈرتا ہوں، اللہ پر تم پر، یوم دن التناد ایک دوسرے کو پکارنے والے دن کے بارے میں مجھے تم سے خوف ہے۔ تنادی کے معنی ہے ایک دوسرے کو پکارنا۔ قیامت کو یوم تناد اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ایک دوسرے کو پکاریں گے، لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے، اہل جنت اہل نار کو پکاریں گے، اور اہل نار اہل جہنم کو پکاریں گے، یعنی کہ جہنم والے جنت والوں کو اور جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے۔ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھ لیا تھا کہ اے جنت والوں، کیا تم نے وعدہ پا لیا؟ ہم نے تو ویسے ہی پایا جیسے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ جہنم والے جنت والوں سے، جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے، پھر آراف والے دونوں طرف دیکھیں گے، ہے نا، یہ پڑھا تھا ہم نے۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ یہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کی جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کو تو خوشخبری دے گا، لیکن جس کا ہلکا ہو جائے گا، نیکی کا جو میزان کا جو بیلنس کا جو پلیٹ ہے، وہ اگر ہلکی ہو جائے گی تو وہ فرشتہ میزان کے وقت یعنی کہ ترازو کے وقت، تولنے کے وقت کیا کہے گا کہ اس کی بدبختی ہے، یعنی تمہارے لیے بدبختی ہے، تم نے کیا کیا، اپنے آپ کو برباد کر لیا، تباہ کر لیا۔ تو جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کی بدبختی کا یہ فرشتہ چیخ چیخ کر اعلان کر دے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، جس کے جیسے عمل ہوں گے اس کے ویسے پکارا جائے گا، جیسے اہل جنت کو جنتیوں اور اہل جہنم کو جہنمیوں کہہ کر پکارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا ایھا المجرمون، یا ایھا المجرمون ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا، اے مجرموں، یعنی اس طریقے کے القابات سے پکارا جائے گا، اور سارے ہی قول درست ہیں۔ اہل جنت جہنم والے کو، جنت والے جہنم والے کو، جہنم والے جنت والوں کو، فرشتے جہنمیوں کو، یعنی جن کے میزان ہلکے ہو جائیں گے ان کو پکاریں گے، یا پھر فرشتے لوگوں کو پکاریں گے اور ان کی نیکی اور بدی کا اعلان ہو جائے گا۔ تو ایک طریقے سے ہر کوئی ایک دوسرے کو پکار رہا ہوگا، ٹھیک ہو، پکار کا دن ہوگا وہ۔ اور اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر یوم التناد ایک دوسرے کو پکارنے کے دن کے بارے میں، یوم تولون مدبرین، یوم جس دن تولون تا تم یتان کا تا ہے، تا تم واو سب، واللہ پھر جاؤ گے، مدبرینا دبر، دبر کہا جاتا ہے پیٹھ کو، مدبرینا پیٹھ موڑنے والے بن کر، پیٹھ پھیرنے والے بن کر، ماں نہیں ہے لا لیے کم تمہارے لیے نہیں ہوگا تمہارے لیے، من سے اللہ اللہ سے، من عاصم اللہ سے یعنی اللہ کے مقابلے میں، من عاصم من سے، عاصم عین صاد میم، عاصم کا مطلب بچانا، عاصم بچانے والا، عاصم نام بھی رکھتے ہیں نا، عاصم مطلب بچانے والا، وہ اور منجو یدلل یا وہ دلالت گمراہی میں رہنے دے، اللہ اللہ، پھر ماں نہیں لا لیے ہوں اس کے لیے، پھر نہیں ہے اس کے لیے من ہاد کوئی ہادی کوئی ہدایت دینے والا۔ جس دن تم سب پھر جاؤ گے پیٹ موڑ کر، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا، اور جسے گمراہی میں رہنے دے اللہ، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ آیت نمبر 34، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ
ایک کام کرتے ہیں، ہم پہلے اتنا کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 54 سوری 34. وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق اور بے شک اور یقیناً جاءکم آئے کم تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من سے قبل پہلے، اس سے پہلے، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ. کس سے پہلے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام گزر چکے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے ہیں تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل اس سے پہلے، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ. فما زلتم فی شک. پھر ہم نے پڑھا تھا نا لا یزالو، زالا یزالو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنا، مسلسل رہنا، کنٹینیوس رہنا. ٹھیک ہے. پھر ما زل تم، ما زل ایک ساتھ پڑھیں گے. مسلسل رہے، کنٹینیوس رہے، ہمیشہ رہے تم سب. تو تم مسلسل رہے تم فی میں شکن، شک میں. تو تم ہمیشہ شک میں پڑے رہے. کس بات میں؟ جب موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تب بھی تم شک میں پڑے رہے. زا یا لام اس کے روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے. زا یا لام اس کے روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمیشہ رہے تم شک میں، مما من سے ما جو اس سے جو جاءکم بھی، جا آئے، اور جا بھی لائے، جا بھی لائے کم تمہارے پاس بھی اس کو، یعنی جو واضح نشانیاں وہ لائے ہیں تم ان واضح نشانیوں کے اندر شک میں پڑے رہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ہلاکا وہ ہلاک ہو گئے. کون؟ یوسف علیہ السلام ہلاک ہو گئے، وہ فوت ہو گئے. کل کہا تم سب نے، لن ہرگز نہیں، یبعث یا وہ بعثا بھیجے گا، اللہ اللہ ہرگز نہیں بھیجے گا، من سے بعد ہی اس کے بعد سے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بعد، رسولن کوئی رسول. کذالک اسی طرح، یضل اللہ من یشاء، یضل اللہ یا وہ دلو گمراہی میں رہنے دیتا ہے اللہ من جسے، جو ہوا وہ مسرفن اسراف کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، مرتاب ریب کرنے والا. رو یا بائش کے روٹ لیٹر ہیں، شک میں پڑا رہتا ہے. اور البتہ تحقیق آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ. پھر مسلسل رہے، پھر نہیں رکے یا مسلسل رہے تم سب شک میں، لگاتار تم شک کرتے رہے اس میں جو لائے تھے تمہارے پاس، جا ابھی لائے تھے تمہارے پاس اس کو، یعنی واضح نشانیوں کو، یعنی یوسف علیہ السلام جو نشانیاں لائے اس میں بھی تم شک میں پڑے رہے. یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گئے، یعنی یوسف علیہ السلام اپنی وفات پا گئے، تم نے کہا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ ان کے بعد سے کوئی رسول. اسی طرح وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے اللہ جسے وہ چاہتا ہے، جو وہ ہو اسراف کرنے والا، شک میں پڑے رہنے والا. یعنی اللہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کر دیا کہ جو اسراف کرے گا، اسراف کا مطلب حد سے بڑھے گا اللہ کے معاملات میں، اللہ رب العزت کے احکامات میں حد سے بڑھ جائے گا، اور جو شک میں پڑا رہے گا دین کے متعلق، تو یقیناً وہ کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہدایت نہیں دے گا. تو ہدایت کیا ہے؟ ایمان اور پختگی کا نام ہے نا. آمنو ثم لا یرتابو. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ ایمان والے کون ہیں؟ کہ ایمان لاتے ہیں ثم لا یرتابو، پھر وہ شک میں نہیں پڑتے، اللہ کے دین کے بارے میں وہ شک نہیں کرتے، بس یہی ایمان والے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ایمان ہوگا ہی کہاں سے جب شک میں پڑے ہو. تو جو شک میں پڑا رہتا ہے دین کے متعلق تو اللہ اس کو گمراہی میں ہی رہنے دیتا ہے. چلیں نیکسٹ آیت. ہوا مسرف مرتاب، وہ جو مسرف ہے، اسراف کرنے والا ہے، مرتاب جو شک میں پڑے رہنے والا ہے، اس کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا، وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے اللہ اس کو. الذین یجادلون فی آیات اللہ، الذین وہ لوگ جو یابو واؤن سب جادلا، جدل مطلب جھگڑا، جادلا آپس میں جھگڑنا. الذین وہ لوگ جو یاوو واؤن سب جادلا آپس میں جھگڑتے ہیں، فی میں آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر بغیر سلطان، کسی دلیل کے، بغیر کسی ایویڈنس کے. ان آتا ہم کبورا مقتن، آتا آ گیا ہم ان کے پاس، کبورا بڑی، مقتن ناراضگی، بڑی ناراضگی، بڑی برائی، بڑی بڑی بات. ٹھیک ہے. مقتن ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا،
कबुरा मक्तन इंदल्लाह मा यकूलूना मिन अफवाहिहिम। वो जो मुंह से वो जो बड़े बातें निकालते हैं वो तो बहुत बड़ी बातें हैं जो अल्लाह की नाराजगी को मोल लेती हैं। कौन सी? कि अल्लाह ने बेटा बना लिया, नाउजुबिल्ला। सूरह कहफ में हम पढ़ते हैं कि वो सब कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। कबूरा मक्तन इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत नाराजगी और बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है कि वो अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। मक्तन यानी नाराजगी वाली बात। अल्लाह वो लोग वो सब जो मुजादला करते हैं, झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में बगैर किसी दलील के, बगैर किसी एग्जाम्पल या सॉरी एविडेंस के, प्रूफ के, आ गई है उनके पास, आई है उनके पास कबूरा, बड़ी है, मक्तन नाराजगी की बात, इंदल्लाही अल्लाह के पास, व और इंदा पास, अल्लजीना उन लोगों के, आमनु जो ईमान लाए, यानी अल्लाह और अल्लाह के ईमान वाले बंदों के नजदीक तो ये सारी बातें बहुत बड़ी नाराजगी की हैं। क्या? कि अल्लाह की आयतों में बगैर किसी दलील के झगड़ा किया जाए। कज़ालिका इसी तरह, यतबउ या वो तबा, तबा ये मतलब होता है मोहर लगाना, सील करना। खतमा का मतलब भी है मोहर लगाना, सील करना। कज़ालिका इसी तरह, या वो तबा मोहर लगा देता है, सील कर देता है अल्लाह अला पर, कुल्ली हर एक पर, कल्बिन हर एक दिल पर, या वो तबा मोहर लगा देता है अल्लाह, अल्लाह अल, अल्लाहु अल्लाह, अला कुल्ली कल्बिन हर दिल पर, कुल्ली हर कल्ब दिल, अला पर मुतकब्बिरिन और वो दिल कैसा है? मुतकब्बिरिन तकब्बुर करने वाले दिल पर। और वो कैसा है? जब्बार जब्र करने वाला, सरकश दिल है। जब्र करने वाले मुतकब्बिर दिल पर अल्लाह क्या करता है? मुहर लगा देता है। तो दो क्वालिटीज बताई। अगर दिल में तकब्बुर है, अगर दिल में जब्र, सख्ती, सरकशी है, तो अल्लाह फिर ऐसे दिलों को हिदायत से महरूम रखता है, मुहर लगा देता है। वो लोग वो सब जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में बगैर किसी एविडेंस, प्रूफ या दलील के, आ गई आई है जो आयतें आई हैं, आता हूँ आई हैं उनके पास जो आयतें, उनमें अगर वो झगड़ा करते हैं, कौमा यहाँ पर कौमा है, बड़ी बात है, बड़ी नाराजगी की बात है अल्लाह के नजदीक और उन लोगों के नजदीक जो ईमान लाए हैं। इसी तरह वो मोहर लगा देता है अल्लाह हर दिल पर, वो दिल जो मुतकब्बिर हैं और जब्र करने वाले सरकश हैं। आयत नंबर 36। वक़ाल फ़िरऔन या हामान, व और क़ाला कहा फ़िरऔन ने, या हामान ए हामान। हामान कौन है? हामान फ़िरऔन के कोर्ट का मिनिस्टर है, यानी एक ओहदे पर है। हामान जो है इनके अ, इन लोगों के दरबार में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है। वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है वो हामान के हाथ में, और ट्रेजर डिपार्टमेंट जो मालियात का शोबा मालियात होता है वो किसके हाथ में है? कारून के हाथ में। तो ये दोनों भी कैसे हैं? बहुत आला आला पोस्ट पर हैं फिरौन के उसमें दरबार में। और कौला कहा फिरौन ने, या हामानु ए हामान, इब्नी ली सरहन नुस- अ, नुअल इब्नी ली सरहन लअल्ली अबलुगुन अबलुगुल असबाब। व और कौला कहा फिरौन ने, या हामानु ए हामान, इब्नी इब्न बना दे, बानून या इसका बुनई बना दे, बुनियाद डाल दे, लिए या मेरे लिए, स्वरहन एक महल की, एक बुलंद इमारत की। इससे पहले भी ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं, स्वरहन महल, बुलंद इमारत। बुलंद इमारत की, लअल्ली लअल्ला आयत के, या ताकि, या मैं, अबलुगु अलिफ यतान का अलिफ है, अलिफ मैं, बलगा चढ़ जाऊं, अल असबाब सीढ़ी पर, यानी उसके असबाब पर, उसके रास्तों में मैं ऊपर चढ़ जाऊं। और कहा फिरौन ने, ए हामान बना दे मेरे लिए सरहन एक महल, ताकि मैं अब लगू चढ़ जाऊं सीढ़ी पर, असबाब पर, दरवाजे पर। असबाब का मतलब होता है कोई भी मीन्स, कोई रास्ता, ठीक है, सबब, सोर्स। तो सोर्स क्या है? सीढ़ी हो गई ना ऊंचाई पर चढ़ने की। तो सोर्स का यहाँ पर असबाब का तर्जुमा सीढ़ी भी कर सकते हैं, ठीक है। और कहा फिरौन ने, ए हामान
بنا میرے لیے ایک محل یا ایک بلند عمارت تاکہ میں چڑھ جاؤں سیڑھی پر یا راستوں پر اسباب السماوات فاطلعا الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وکذالک زینا لفرعون سوء عملہ وصد عن سبیلی وما کید فرعون الا فی تباب. اسباب راستہ السماواتی آسمانوں کے راستوں پر میں چڑھ جاؤں، آسمانوں کی سیڑھی پر میں چڑھ جاؤں. فَأَطَّلِعُ پھر اطلاع توئیں لام عین طلع جھانک کر دیکھنا، پھر میں جھانک کر دیکھوں الہ طرف الہ معبود موسیٰ علیہ السلام کی معبود کی طرف. اور انا بے شک یا میں لَأَظُنُّ لا یقیناً لام تاکید ہے اور ایمفیٹک لام ہے، لام یقیناً الف میں یتان کا الف ہے، الف میں ظنو گمان کرتا ہوں وہ اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کاذباً جھوٹا وکذالک اور کذالک اسی طرح زینا سجا دی گئی لیے فرعون کے لیے پیش اور زیر پیسو ہے، سجا دیا گیا فرعون کے لیے سوء برا عمل ہی اس کا برا عمل اس کے لیے سجا دیا گیا. وسدا اور سدا یہ بھی پیسو ہے، روک دیا گیا ان سے السبیل راستے سے یعنی خاص راستے سے ہدایت کے راستے سے وہ روک دیا گیا. اور ماں نہیں اللہ کی وجہ سے ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. وما اور نہیں قیدو چال فرعون کی اللہ سوائے فی میں تباب ہلاکت میں، اس کی چال تو ہلاک ہونے والی ہے. تبار کا مطلب بھی ہے ہلاک ہونا اور تباب کا مطلب بھی ہے ہلاک ہونا. تبابا اس کے روٹ لیٹر ہے، تبار اور تباب با تا با با. آسمانوں کے راستوں میں آسمانوں کی سیڑھی میں پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ معبود کی طرف، اور بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں میں اس کو کس کو موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا، اور اسی طرح سجا دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل ہی اس کا سو برا عمل اور روک دیا گیا ہے وہ راستے سے خاص راستے یعنی سیدھے راستے سے، اور نہیں ہے چال فرعون کی سوائے فی تباب ہلاکت میں، یعنی اس کی چال تو ختم ہو جانے والی ہے، ہلاک ہو جانے والی ہے. آیت نمبر 38 وقال الذی آمنا اور قالا کہا الذی اس شخص نے جو آمنا ایمان لایا تھا یا قومی یا اے قوم زیر میری اے میری قوم اتبعونی اتباع کرو واو نون تم سب نون کے نیچے زیر ہے زیر میری تم سب اتباع کرو میری تم سب میری پیروی کرو اہدیکم سبیل الرشاد یتان کا الف ہے الف میں ہدی ہدایت دوں گا تم سب کو میں راستہ دکھاؤں گا ہدایت دوں گا رہنمائی کروں گا تم سب کی سبیل راستے الرشاد بھلائی کے راستے کی طرف. اب یہ وہی شخص ہے جس نے ایمان چھپا رکھا تھا، وہ کیا کہہ رہا ہے اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا اے میری قوم تم سب اتباع کرو میری، میں ہدایت دیتا ہوں تم سب کو، میں سیدھا راستہ میں دکھاؤں گا رہنمائی کروں گا تم سب کی سبیل رشاد بھلائی کے راستے کی. یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ فرعون کی باتیں مت مانو، حامان کی باتیں مت مانو، یہ سب تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، میں تمہیں سیدھا بھلائی کا راستہ دکھا رہا ہوں، تم سب میری کیا کرو بات کو مان لو. یا قومی انما هذه الحیات الدنیا آیت نمبر 29 یا قومی یا قوم زیر میری اے میری قوم انما بے شک در حقیقت حاضی یہ الحیات زندگی الدنیا دنیا کی متاع ہے فائدہ ہے سامان ہے اور انا بے شک الاخرہ آخرت کیا وہ تو دار القرار قرار کا گھر ہے ہمیشہ رہنے والے قرار پانے والا جائے قرار ہے دار مطلب گھر قرار مطلب ٹھکانے پانے والا قرار پانے والا مقرر رہنے والا. اے میری قوم در حقیقت بے شک یہ تو دنیا کی زندگی ایک فائدہ ہے ایک ٹیمپرری فائدہ ہے اور بے شک آخرت وہ تو دار القرار ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. اے میری قوم در حقیقت یہ دنیا کی زندگی فائدے کا سامان ہے
تھوڑا سا فائدہ ہے، اور بے شک آخرت تو وہی قرار کا گھر ہے، جائے قرار ہے۔ آیت نمبر 40، من عاملہ سیئتن، من جو عملہ عمل کرے، سیئتن کوئی برا عمل، پھر لا نہیں، یا وہ جزا بدلہ، پیش اور زبر ہے، پیسو ہے، ماضی مضارع مجہول، وہ بدلہ دیا جائے گا، مضارع ہے نا، یا وہ جزا یا جزا، پیش اور زبر، بدلہ دیا جائے گا۔ جو عمل کرے گا برا، پھر نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا، اللہ سوائے مثلہا، اسی کی مثال، اسی کی برابر، وہ اور من جو عملہ صالحن، عملہ عمل کرے گا، صالحن نیک، من سے ذکرن او انسا، اور جو عمل کرے گا نیک، من ذکرن مردوں میں سے، او انسا یا عورتوں میں سے، چاہے وہ مرد کرے نیک عمل یا عورت کرے نیک عمل، وہ ہوا مؤمن، اور ہوا وہ مؤمن ایمان والا ہو، فاولئک، پھر اولئک یہی لوگ، یدخلون یا وہ واؤن سب داخلہ داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، یرزقون یا وہ واؤن سب رزق کا رزق، پیش اور زبر ہے، وہ سب رزق دیے جائیں گے، فی میں ہاں اس میں، اس جنت میں، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ جو عمل کرے گا برا تو نہیں ہے، نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا، سوائے اسی کی مثال، اسی کی برابر، اور جو عمل کرے گا نیک، وہ چاہے مرد میں سے ہو یا عورت میں سے، وہ چاہے مرد میں سے ہو یا عورت میں سے، اور وہ ہو مومن، اسی پھر یہی لوگ وہ سب داخل ہوں گے جنت میں، وہ سب رزق دیے جائیں گے اس میں، بغیر حساب کتاب کے۔ دیکھیں وہی دو کنڈیشن لگ گئی سیم، کہ وہ ایمان لائیں اور کیا کریں، عمل صالح کریں۔ اب وہ ایمان لانے والا مرد ہو خواہ عورت، دونوں ہی اگر ایمان لاتے ہیں، دونوں میں سے جو بھی ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اسی کے لیے جنت ہے۔ جو عمل کرے کوئی برا، پھر نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا، سوائے اسی کے برابر، جو نیک عمل کرے گا، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی لوگ ہیں، وہ سب وہ داخل ہوں گے جنت میں، وہ سب رزق دیے جائیں گے اس میں، بغیر حساب کے۔ آیت نمبر 41، و یا قومی، و اور یا اے قوم، قوم زیر میری، اے میری قوم، ماں لیا، ماں کیا ہے، لیے یا میرے، کیا ہے میرے لیے، کیا ہو گیا ہے مجھے، ادعوکم، الف میں الف میں دعوت دیتا ہوں، تم سب کو، میں بلاتا ہوں تم سب کو، پکارتا ہوں تم سب کو، الی النجوا، الی طرف، نجوا نجات کی طرف، نجات کی طرف میں بلا رہا ہوں، وتدعوننی، اور تم دعا پکار رہے ہو، اور تم سب دعا پکار رہے ہو، نی مجھے، النار آگ کی طرف، اور اے میری قوم، کیا ہے میرے لیے کہ میں کیا ہے مجھے، کیا ہوا ہے مجھے کہ میں تو تم بلاتا ہوں تم سب کو نجات کی طرف، اور تم سب بلا رہے ہو آگ کی طرف۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ شخص کہ دیکھو میں تمہیں خیر کی نصیحت کر رہا ہوں، اور میں کیوں نہ کروں، کیا ہے میرے لیے، میں کیوں نہ کروں تمہیں خیر کی نصیحت، اور میں تو تمہیں خیر کی نصیحت ہی کروں گا، لیکن تم دیکھو تم مجھے کس طرف بلا رہے، تم مجھے آنکھ کی طرف بلا رہے ہو، میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ اے میری قوم، کیا ہے میرے لیے، کیا کیا ہوا ہے مجھے کہ میں پکاروں تم سب کو، میں تو پکاروں تم سب کو نجات کی طرف، اور تم سب مجھے پکارو آنکھ کی طرف۔ تدعوننی لأکفر باللہ، تدعوننی تا تم وانو سب دعا پکارتے ہو، بلاتے ہو، نہیں مجھے، اکفرا، تاکہ ابھی میں کفرا کفر کر دوں، تاکہ میں کفر کر دوں، لی لام تعلیل ہے، لی تاکہ کفرا کفر کر دوں، باللہ بھی کا، اللہ ہی اللہ کا، و اشری کا، اور الف یتان کا الف، الف میں شرکا شرک کر دوں، بھی اس کے ساتھ، ماں جو، لیسا نہیں، لا لیے یا میرے لیے، بھی اس کا، علم کوئی علم، وَأَنَّا، اور انا یہ کہ، تم سب پکارتے ہو مجھے تاکہ میں کفر کروں اللہ کا اور شرک کروں، اور میں شرک کروں اس کے ساتھ،
ما لیسا بھی ما لیسا ما جو لیسا نہیں ہے لیا میرے لیے بھی اس کا علم کوئی علم، وانا اور میں ادعوکم الف میں دعوت دیتا ہوں پکارتا ہوں تم سب کو الی طرف العزیز زبردست الغفار بخشنے والے کی طرف۔ تم سب پکارتے ہو مجھے تاکہ میں کفر کر دوں اللہ کا، اور شرک کرتے ہو شرک تاکہ میں کفر کروں اور میں شرک کروں اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، نہیں ہے میرے لیے اس کو جو نہیں ہے میرے لیے اس کا کوئی علم، یعنی ایسی لکڑی پتھر کی چیزوں کو میں کیوں شریک بناؤں، حالانکہ اللہ نے ہی مجھے نہیں بتایا ان تمام چیزوں کی عبادت کا، اور میں پکارتا ہوں تم سب کو زبردست بخشنے والے کی طرف۔ آیت نمبر 43۔ ٹھیک ہے، امت تخذو، سوری ہم آگے بڑھ گئے، کہاں چلا گیا؟ آیت نمبر 42۔ تدعوننی تم وانو سب دعا پکارتے ہو مجھے لی اکفورا تاکہ میں کفر کر دوں اب اللہ اللہ کا، و اشرکا اور میں شرک کر دوں بھی اس کے ساتھ، نہیں ہے جو نہیں ہے میرے لیے اس کا علم کوئی علم، اور میں ادعوکم تم سب کو پکارتا ہوں زبردست مغفرت کرنے والے کی طرف، و اور انا میں الف میں دعوت دیتا ہوں تم سب کو الی طرف العزیز زبردست الغفار بہت بخشنے والے کی طرف۔ تم سب پکارتے ہو مجھے تاکہ میں کفر کروں اللہ کا اور میں شرک کروں اس کے ساتھ، شرک کروں اس کے ساتھ جو نہیں ہے میرے لیے اس کا علم، اور میں پکارتا ہوں تم سب کو زبردست غفار کی طرف۔ آیت نمبر 43۔ لا جرما، لا جرما اس کا مطلب ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھائے ہیں، لا جرما لا ریبا کئی اس طرح سے ہوگا کوئی شک نہیں، لا جرما کوئی شک نہیں، انما در حقیقت بے شک تدعوننی تم وانو سب دعا پکارتے ہونی مجھے الا طرف ہی اس کی طرف، لیسا نہیں ہے کوئی شک، نہیں کوئی شک، انما در حقیقت تم وانو سب دعا پکارتے ہونی مجھے الا طرف ہی اس کی طرف، لیسا نہیں ہے لا لیے اس کے لیے دعوتن کوئی پکارنا، یعنی جو لکڑی پتھر کے بت ہیں ان کو تو پکارنا ہی فضول ہے، تو تم اس کی طرف مجھے بلا رہے ہو، دعوتن کوئی پکارنا فی دنیا دنیا میں، و اور لا نہیں فی الآخرہ آخرت میں بھی، و انا و اور انا کے مردنا مردہ رو دال دال رد کرنا پلٹنا، لوٹنا لوٹنا نہ ہمارا ہمارا لوٹنا رد ہونا اللہ اللہ کی طرف یا پلٹنا اللہ کی طرف، وَأَنَّا اور بے شک المسرفین اسراف کرنے والے حد سے بڑھنے والے ہم وہ سب اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں۔ نہیں ہے کوئی شک در حقیقت تم سب پکارتے ہو مجھے اس کی طرف جو نہیں ہے اس کے لیے کوئی پکارنا دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، یعنی وہ جو لکڑی کے پتھر کے بت ہیں نہ دنیا میں بولیں گے نہ آخرت میں، کوئی فائدہ نہیں، مطلب اس سے کوئی بینیفٹ ہی حاصل نہیں ان کو پکارنے سے، اور یہ کہ لوٹائے گا ہمیں اللہ کی طرف، اور یہ کہ اور یہ کہ ہمارا لوٹنا ہمارا پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور یہ کہ
اور بے شک لوٹنا ہمارا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ اور بے شک المصرفین مصرفین حد سے بڑھنے والے وہی اصحاب النار ہیں، آگ کے ساتھی ہیں۔ یعنی دیکھیں وہ شخص کتنی دلیلیں دے رہا ہے کہ ہر طریقے سے ان لوگوں کو کنونس کر لے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تم فرعون کی باتوں میں مت آؤ، تم جو تمہارے جو معبود ہیں وہ بے دلیل ہیں، اللہ رب العزت جو گئے موسیٰ علیہ السلام جو لائے ہیں وہ دلیل کے ساتھ ہے۔ تم نے یوسف علیہ السلام کے قوم کے بارے میں بھی دیکھا کہ ان سے پہلے اور کتنے لوگ آئے تھے، انہوں نے جھٹلایا۔ تو مطلب وہ ہر طریقے سے کنونس کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ سارے فرعون کے دربار والے ایمان لے آئیں، فرعونی ایمان لائیں۔ آیت نمبر 44، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ، پھر پھر سین آ گیا، سین اور سوفا ان قریب جلد کے لیے آتا ہے، پھر سین ان قریب تا تم وارون سب ذکرہ یاد کرو گے، یاد دہانی نصیحت اور ذکر، تین ترجمے آتے ہیں ذکر کے، یاد دہانی نصیحت اور ذکر، تو یہاں پر یاد کرو گے، پھر سین ان قریب تا تم وارون سب ذکرہ یاد کرو گے، ماں جو اکولو الف میں کولو کہتا ہوں، ہم بھی کہتے ہیں نا کہ جاؤ ابھی کر لو جو کرنا ہے نا، بعد میں یاد آئے گا، جب کام خراب ہوئے گا نا تب بولنا، تب میری بات صحیح لگے گی۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تم جہنم میں جاؤ گے نا تب دیکھنا کہ میں نے صحیح کہا تھا، ابھی تم جو کرنا ہے کر لو۔ پھر ان قریب تم سب دیکھ لو گے، تم سب یاد کرو گے جو اقول میں کہتا ہوں، لکم لالیے کم تم سب کے لیے، تم سب سے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور افوض میں سپرد کرتا ہوں، میں ہینڈ اوور کرتا ہوں، میں انٹرسٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی دعا ہے، یہاں سے مارک کر لیجئے، اور افوض واو دال اس کے روٹ لیٹر ہیں، وَأُفَوِّضُ اور افوض میں سپرد کرتا ہوں، میں سرینڈر کرتا ہوں، امر کام یا میرے کام کو، الا طرف اللہ اللہ کی طرف، انا بے شک اللہ اللہ بصیر دیکھنے والا، بی پر العباد بندوں پر یا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ان قریب تم سب یاد کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں، تمہارے لیے تمہارے لیے یا تم سب کو یہ باتیں یاد آ جائیں گی جو میں کہہ رہا ہوں، اور میں تو سپرد کرتا ہوں، سرنڈر کرتا ہوں میرا کام اللہ کی طرف، بے شک اللہ بصیر بالعباد دیکھنے والا ہے بندوں کو، یا یہاں پر ہے نا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہاں تک کا مارک کر دیجئے وَأُفَوِّضُ سے، اور یہ دعا ہے جب کوئی معاملہ کوئی میٹر نہ سمجھ جائے، اور ویسے بھی اپنے تمام معاملات کو اللہ کی ذات کے اوپر کیا کریں، اللہ کے اوپر توکل کر کے چھوڑ دیا کریں، تو اللہ وہ معاملات کیا کر دیں گے، آسان کر دیں گے۔ دیکھیں انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی، ہر چند کوشش کی ہے کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اب تو میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں، میں تو اپنا میٹر اللہ کو ہینڈ اوور کرتا ہوں، اللہ ول ٹیک اوور مائی میٹر انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر ان قریب تم سب یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تمہارے لیے، اور میں تو سپرد کرتا ہوں میرے معاملات کو اللہ کی طرف، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ آیت نمبر 45، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ، پھر وقع، یہ وقینا عذاب النار ہم پڑھتے ہیں نا، قی واو قاف یا اس کے روٹ لیٹر ہے، وقع مطلب تقوی، تقوی مطلب بچنا ڈرنا، ٹھیک ہے، پھر وقع بچا لیا اس کو اللہ نے سیئات برائیوں سے، ما مکرو ما نہیں مکرو، وہ سب مکر کر رہے، ماں اس کا ترجمہ جو ہو جائے گا، پھر وقع بچا لیا اس کو اس شخص کو، اللہ نے سیئات برائیوں سے، ماں جو مکر وہ سب چال چل رہے تھے، اور حاقہ گیر، وحاقہ اور گھیر لیا، حاقہ اور حاقہ دونوں کا ترجمہ ہے گھیر لیا، آل فرعون آل فرعون کو سوء العذاب برے عذاب نے، پھر بچا لیا اس کو اللہ نے برائیوں سے جو ان سب نے چال چلی تھی، ان چالوں کی برائیوں سے اللہ نے بچا لیا، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ان کو 9 عذاب چھوٹے چھوٹے آئے تھے، لیکن پوری قوم کو آئے تھے، اور مطلب ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آتے رہتے تھے،
اور ایک بڑا عذاب جو کہ ان کے اوپر آیا تھا، وہ کیا ہوا تھا؟ پوری طرح سے گر گئے تھے وہ عذاب میں جب پانی میں وہ غرق ہوئے۔ پھر بچا لیا اس کو اللہ نے برائیوں سے، جو وہ سب مکر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، اور گھیر لیا آل فرعون کو، فرعونیوں کو برے عذاب نے۔ النارو یوردون، النارو آگ، یوردون یا وہ سب آردہ پیش کیے جائیں گے، انار آگ میں یوردون یا وہ سب آردہ پیش کیے جائیں گے، عرض کرنا یعنی پیش کرنا، پیش کیے جائیں گے، پیش اور زبر کی وجہ سے پیسے ہو رہا ہے، وہ سب پیش کیے جائیں گے، علا پر، ہا اس پر، اس آگ پر، غدوًا و عشیًا، غدوًا صبح، و عشیًا اور شام، صبح شام، و یوما تقوم، و اور یوما جس دن تا وہ قائم ہو جائے، الصلاۃ نماز، آگ وہ سب پیش کیے جائیں گے، آگ میں وہ سب پیش کیے جائیں گے، علیہا اس پر، آگ اس پر وہ سب پیش کیے جائیں گے، صبح اور شام، اور جس دن تم کھڑے ہوگے، السیئات، اب یہ دیکھیں سیئات فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، وہ قائم ہوگی سیئات، سوری سیئات نہیں، ساعت، قیامت کی گھڑی، اور جس دن قائم ہوگی قیامت کی گھڑی، ادخلو، ہم 1 منٹ میں آتے ہیں، بس 1 سیکنڈ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النارو آگ، یوردون یا وہ واؤن زب عردا پیش کرنا، عردا مطلب پیش کرنا، اور پیش اور زبر آ رہا ہے، پیسے آ رہا ہے، آگ وہ سب پیش کیے جائیں گے، علا پر، ہا اس پر، یعنی آگ پر وہ سب پیش کیے جائیں گے، کون سی آگ ہے؟ جہنم کی آگ، خاص آگ ہے، غدوً صبح، و عشیًا شام کو، صبح شام وہ جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے، و اور یوما جس دن تقوم الساعہ فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، جس دن قائم ہوگی الساعہ قیامت، ادخلو واولف وہ سب، دخلا داخل ہوں گے، آل فرعون، فرعونی، ٹھیک ہے، جتنے بھی فرعون کے فالوورز ہیں وہ سب داخل ہوں گے، اشد العذاب، اشد شدید سے بنا ہے، اشد شدید مطلب شدید، اشد یعنی بہت شدید، زیادہ شدید، شدید ترین عذاب کی طرف، یعنی ابھی تو دنیا میں جو عذاب آنا ہے آنا ہی ہے، لیکن قیامت کے دن سخت ترین عذاب ان پر آ جائے گا، آگ وہ سب پیش کیے جائیں گے اس پر صبح اور شام، اور وہ اور قائم ہوگی، اب یہ جو بات ہے نا کہ ان کو وہ صبح اور شام آگ پہ پیش کیے جائیں گے، یعنی کہ یہ قبر سے ہی ان کا عذاب شروع ہو جائے گا، قبر میں بھی ان پر صبح شام آگ میں وہ جھلسیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ قیامت کے دن ان کے لیے کیا معاملہ کرے گا کہ ان کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، اور پھر ان کو ان کے لیے پرماننٹ وہ شدید ترین عذاب ہوگا، آگ وہ سب پیش کیے جائیں گے اس پر صبح اور شام، اور جس دن وہ قائم ہوگی ساعت قیامت کی گھڑی، وہ سب داخل ہوں گے، وہ سب یعنی آل فرعون داخل ہو جائیں گے، سوری ادخلو ہے، ادخلو نہیں، آئی ایم سو سوری، خوا کے نیچے زیر ہے، جیسے آمنو اور آمینو ہم نے پڑھا تھا، آمنا ایمان لائے، اور آمینو ایمان لاؤ، تو یہاں پر بھی ادخلا داخل ہونے کو کہا گیا ہے، ادخلو وہ دخلو وہ داخل ہوں گے، اور ادخل داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، حکم ہوگا تم سب داخل ہو جاؤ، کون؟ آل فرعون، اے فرعونیوں تم سب داخل ہو جاؤ، اشد العذاب شدید ترین عذاب کی طرف، یہ بالکل اسی طرح سے ہے آمنو اور آمینو والے کی طرح، اخرجا اور اخرج یعنی وہ نکلا، اخرجا وہ نکلا، اخرج تم نکلو، ٹھیک ہے، حکم دیا جائے گا، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، خوا کے نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب تم داخل ہو جاؤ، آگ وہ سب پیش کیے جائیں گے اس پر صبح اور شام، اور جس دن وہ قائم ہوگی قیامت کا حکم ہوگا کہ تم سب داخل ہو جاؤ، اے فرعونیوں، پھر آل فرعون، اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف،
وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ ضَعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ اور اس جب یتحاجون یا وہ تحاجہ ہا جیم جیم حجت سے بنا ہے اونا وہ سب اور حاجہ ہے دیکھیں حجہ نہیں ڈائریکٹ حجت ہوتا تو اس کا مطلب حجت کرنا لیکن حجت کے بیچ میں ایک الف آ رہا ہے مطلب آپس میں حجت کرنا آپس میں جھگڑے کرنا اور بحث و مباحثہ کرنا اور اس جب یا وہ واؤن سب حاجہ آپس میں حجتیں کریں گے جھگڑے کریں گے پھر نار فی میں انار آگ میں پھر یا وہ قولو کہیں گے الضعفاء ضعفاء کمزور لوگ ضعیف کمزور لوگ لیے الذین ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے استکبروا جنہوں نے تکبر کیا تھا اب کون ہے ضعفاء اور کون ہے متکبر ہمیں نا یہ آپ کو کنفرم کر کے بتاتے ہیں جو ادکلو ہے نا اس آیت کے بعد ہم ذرا دیکھ کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کچرا آ رہا ہے پہلے یہ دیکھ لیں آیت اور اس جب یتحاجو یا وہ واؤن سب تحاجہ وہ جھگڑا کریں گے آپس میں حجت کریں گے آپس میں پھر نار آگ میں پھر یا وہ قولو کہیں گے الضعفاء کمزور لوگ لیے الذین ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے استکبروا جنہوں نے تکبر کیا اب کمزور کون ہے وہ جو پیروی کرنے والے تھے فالوورز اور تکبر کرنے والے لوگ کون ہیں جن کی پیروی کی جا رہی ہے اب جیسے فرعون ہے تو وہ متکبرین میں سے اور جو اس کی بات مان رہے ہیں وہ ضعفاء میں سے آ گئے ٹھیک ہے یعنی ہر وہ شخص جو سرکش تھا اور ہر وہ شخص جو اس کی بات ماننے والا تھا تو جو سرکش تھا جو برائی کی طرف لے جا رہا تھا وہ ان کو استکبرو اس میں ترجمہ کیا گیا ہے اور اضعفو کون لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو مان رہے تھے یعنی انہوں نے ان کی سرکشی کی راہ کو قبول کر لیا ہوا تھا پھر یا وہ قولو کہیں گے کمزور لوگ للذین ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا انا بے شک نہ ہم کن تھے نہ ہم لالیے کم تمہارے لیے تبعن اتباع کرنے والے یعنی ہم تو تمہاری پیروی کرنے والے تھے فہل انتم مغنون پھر حل کیا انتم تم سب مغنون غنی کرنے والے ہو یعنی غنی کرنا یعنی کہ فائدہ پہنچانے والے ہو دور کرنے والے ہو بچا لینے والے ہو ان سے نہ ہم سے نصیبن نصیب مطلب حصہ من النار آگ آگ میں سے آگ کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو یا آگ کے کچھ حصے کو سے ہمیں فائدہ پہنچانا ہے یعنی کہ اس کو اس سے بچا سکتے ہو اب یہ کون کہہ رہا ہے وہ جو اب یہاں پر جیسے کہ فرعون کی اگزامپل دی فرعون سب سے سرکش تھا ساری دنیا پر تو فرعون کی اتباع کرنے والے قیامت کے دن فرعون سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے جس طرح دنیا میں ہم سے کہا تھا جو وعدے کر رکھے تھے کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں میں تو یہ کر رہا ہوں میں تو وہ کر رہا ہوں کیا تم آج بھی ہمارے لیے کچھ جہنم کے عذاب کو دور کر سکتے ہو کیونکہ تم ہمارے بڑے ہو نا تو تم کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے ہر وہ شخص صرف فرعون ہی نہیں ہر وہ شخص جس نے کسی دوسرے کو گمراہ کیا ہوگا تو اس سے گمراہ ہونے والے گمراہ کرنے والوں سے کہیں گے کیا تم ہم سے جہنم کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو اور جب وہ آپس میں حجتیں کریں گے آگ میں جہنم کی آگ میں یعنی جہنم میں پھر کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا کہ بے شک ہم تھے تمہارے لیے اتباع کرنے والے تمہاری باتوں کو ماننے والے یعنی تمہاری پیروی کرنے والے تمہارے فالوورز تھے دنیا میں تو کیا تم سب مغنونا غنی کر سکتے ہو یعنی بچا سکتے ہو روک سکتے ہو دور کر سکتے ہو ہم سے کچھ حصہ جہنم کی آنکھ کا خاص آ گیا نا جہنم کی آنکھ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 48 رکو کہاں آ رہا ہے رکو نہیں آ رہا ہے چلے ٹھیک ہے قول الذین قولا کہا الذین ان لوگوں نے استکبروا جنہوں نے تکبر کیا تھا انا بے شک نہ ہم کلن ہم ہر ایک فی ہا فی میں ہا اس میں انا انا کلن فیہا بے شک ہم سب اس میں ہیں کس میں آگ میں انا بے شک اللہ قد یقیناً حکمہ اس نے فیصلہ کر دیا ہے بین العباد
بینا درمیان عبادی بندوں میں سے. اب یہ یہاں پر عبادی کا دال کے نیچے جو زیر ہے وہ بینا کی وجہ سے ہے. عبادی میرا کا ترجمہ نہیں ہوگا. بندوں کے درمیان اس نے فیصلہ کر دیا ہے. اب وہ جو تکبر کرنے والے تھے فرعون سے جو لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے پیچھے لگا رکھا تھا لوگوں کو، وہ کیا کہیں گے جہنم میں؟ ہم سبھی تو اس میں داخل ہیں، ہمارا ہی کون سا کم ہو رہا ہے عذاب جو ہم تمہارا کم کروا دیں گے؟ ہم سب کو برابر کا عذاب ہی سہنا ہے. قولا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، بے شک ہم ہر ایک فیہا اس میں ہے، ہم میں سے ہر ایک اس میں ہے. تو اس میں کوئی بھی یعنی ان کا کیا کہنے کا مطلب تھا، ہم اس سے باہر تو نہیں ہیں، ہم جہنم سے باہر اگر ہوتے تو تمہارے لیے کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہم خود بھی تو جہنم میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم کہاں سے تمہارے عذاب کو کم کرا سکتے ہیں. بے شک اللہ یقیناً وہ فیصلہ کر دیا ہے اس نے لوگوں کے بندوں کے درمیان. یعنی ایک مرتبہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے، جب رزلٹ آ جاتا ہے، جب ججمنٹ پاس ہو گیا ہے، تو اب کہاں سے ہم جہنم سے نکالے جائیں گے؟ اب کوئی مطلب راستہ نہیں ہے، نہ تخفیف کا، نہ عذاب کے ہلکے کرنے کا، نہ جہنم سے نکلنے کا. نہ ہم نکلیں گے اور نہ تم نکلو گے، کیونکہ ہمارے درمیان فیصلہ ہو چکا. اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا. جنت اور جہنم بٹ چکی، جس کو جو ملنا تھا وہ اس کے حصے میں آ گیا. کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، بے شک ہر ایک اس میں ہے، یعنی ہم میں ہر ایک اس میں ہے، بے شک اللہ یقیناً فیصلہ کر دیا ہے اس نے لوگوں کے بندوں کے درمیان. وقال الذین فی النار لخزنته خزنتی جہنم، اور قولا کہیں گے الذین وہ لوگ جو فی میں الناری آگ میں ہیں، لیے خزنتی خزانچی سے، یعنی ٹریجرر، خزانچی یعنی کہ داروغہ، دربان. اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں اس کے دربان کے لیے، یا درباریوں سے. کس کے؟ جہنم کے جو درباری ہیں، مالک جن کا نام ہے، ان کا نام مالک ہے، ان سے یہ سوال کریں گے. اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں، لیے خزینتی خزانچی سے، درباری سے، جہنم کے دربان سے. ادعو ربکم، ادعو پکارو، واو دال عین واو اس کے روٹ لیٹر ہیں. ادعو پکارو، رب تم تمہارے رب کو. یخفف عنا، یا وہ خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا کرنا. ثقیل اس کا اپوزٹ ہے، جو کہ ہم دونوں پڑھ آئے ہیں، دونوں ورڈز خفیف اور ثقیل. ومن خفت موازینہ، ومن ثقلت موازینہ، ہم جو پڑھتے ہیں خفت خفیف ہونا ہلکا ہونا، اور ثقیل ہونا بھاری ہونا. ادعو پکارو ربکم تمہارے رب کو، یخفف یا وہ خفف ہلکا کر دے، عن سے نہ ہم سے، یومن ایک دن کے لیے، من العذاب عذاب میں سے، ایک دن کے لیے عذاب میں سے کچھ کمی کر دے، ختم نہ کرے، ہلکا کر دے. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے، وہ کہیں گے جہنم کے داروغہ، مالک جن کا نام ہے، ان سے کہیں گے اے مالک اپنے رب سے دعا کر دو، اے مالک اپنے رب کو پکار کر کہہ دو کہ ایک دن کے لیے ہمارا عذاب ہلکا کر دے. یعنی اب اتنی بے بسی ہے کہ مطلب عذاب ختم تو ہونا ہی نہیں ہے، تو ہلکا کرنے کی کیا کر رہے ہیں؟ حسرت کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں. اور مالک جو داروغہ ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ دو، شاید تمہاری بات مان لے اللہ، ہماری تو نہیں مانے گا کیونکہ ہم نے سرکشی نافرمانی کی تھی، آج تم کہہ دو گے تو شاید تمہاری بات مان لے. اللہم لا تجعلنا منہم. اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں خزانچی کے لیے، یا خزانچی سے، دربان سے، جہنم کے دربان سے، تم پکارو تمہارے رب کو کہ وہ تخفیف کر دے، ہلکا کر دے ہم سے، ایک دن کے لیے عذاب میں سے کچھ کمی کر دے. قالو واولی وہ سب قالا کہیں گے، یعنی جو فرشتے ہیں وہ سب کہیں گے اولم تکو تاتیکم رسولکم. قالو واولی وہ سب قالا کہیں گے اولم، کیا وا اور لم نہیں. تو دیکھیں ایک وہ جو داروغہ جو دربان ہے مین، وہ ایک فرشتے ہیں مالک، اور اس کے علاوہ بھی کئی فرشتے جہنم کے اطراف میں کھڑے ہوئے، وہ سب کیا کہیں گے؟ واولی پوسب قولا کہیں گے اولم کیا اور نہیں، تکوتا تم کو، یہ کونا کا شارٹ فارم ہے کو، تکوتا تم کو تھے، تم نہیں تھے، تاتیکم تا یہ تان کا تا ہے، تا فیمیل کے لیے آئے تو تا کا ترجمہ وہ آ جائے گا. تو فیمیل کیا ہے یہاں پر؟ رسول ورڈ جو ہے وہ فیمیل ورڈ ہے.
वर्ड फीमेल है, ठीक है, रसूल फीमेल नहीं है। रसूल फीमेल वर्ड है, इसलिए ता का तर्जुमा वो हो जाएगा। ताबू आती आए थे तुम तुम्हारे पास, रुसुलुकुम तुम्हारे रसूल, बिल बय्यिनात वाज़े निशानियों के साथ। और ये कौन कह रहा है? फरिश्ते कह रहे हैं। वो सब कहेंगे क्या और नहीं वो आए थे तुम्हारे तुम थे, वो सब कहेंगे क्या और नहीं थे वो आए थे तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल बिल बय्यिनात वाज़े निशानियों के साथ। कौलू बला, कौलू वावली को सब कौला कहेंगे, बला क्यों नहीं, कौलू वो सब कहेंगे यानी फरिश्ते कहेंगे, फदऊ वमा दऊ दउल काफिर दुआ उल काफिरीना इल्ला फी दलाल। इन्होंने क्या कहा कि क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? उनसे दलीलें मांगी, उनसे पूछा कि क्या आए थे कि नहीं आए थे, अगर नहीं आए थे तो हम पुकार लेते हैं तुम्हारे लिए अल्लाह को। हालांकि वो दलील मांग रहे हैं, उनको भी पता है कि अल्लाह ने सबके पास रसूलों को भेजा है। वो सब कहेंगे क्या और नहीं, यानी वो सब फरिश्ते कहेंगे क्या और नहीं वो थे, आए थे, वो आए थे। अब ये जो है ना ता का तर्जुमा तुम नहीं होगा, क्योंकि रसूल जो वर्ड है फेमिनिन वर्ड है, इसलिए ता का तर्जुमा वो हो जाएगा। अगर रसूल वर्ड फेमिनिन ना होता तो ता का तर्जुमा दोनों जगह वो हो, तुम होता, यहाँ पर वो हो रहा है। उन सब ने कहा क्या और नहीं वो थे, वो आए थे तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल वाज़े निशानियों के साथ। तो ये जहन्नमी क्या जवाब देंगे? कौलू वावली को सब काला कहेंगे, बला क्यों नहीं आए थे, हम तो इस बात का इकरार करते हैं कि वो आए थे। कौलू वो सब कहेंगे, वो फरिश्ते कहेंगे, फदू फिर दाऊ पुकारो तुम सब, तुम दुआ करो, यानी तुम डायरेक्ट दुआ करो। वमा दुआ उल काफिरीन, वा और माँ नहीं दुआ, दुआ अल काफिरीना काफिरों की दुआ, इल्ला सिवाय फी में दलाल, फी में दलाल गुमराह गुम हो जाने वाली, यानी काफिरों की दुआएं गुम हो जाने वाली हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन दुआओं का कोई जवाब नहीं देगा, गुम हो जाएंगी। इन्हीं चीखों पुकार में तुम्हारी दुआएं भी गुम हो जाएंगी, इन्हीं चीखों पुकार में तुम्हारा पुकारना भी कहीं खो जाएगा। ये नहीं है कि अल्लाह तक नहीं पहुंचेगा, अल्लाह तक पहुंचेगा, लेकिन अल्लाह इसका कोई जवाब नहीं देगा। उन सब ने कहा क्या और नहीं वो थे, वो आए थे तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल वाज़े निशानियों के साथ। उन सब ने कहा भला क्यों नहीं, कौलू तो उन सब ने कहा यानी फरिश्तों ने कहा फिर तुम पुकारो, और नहीं है नहीं पुकारना काफिरों का। और नहीं है, नहीं का तर्जुमा क्यों हो रहा है? इल्ला की वजह से, इल्ला की वजह से मांग में नहीं का तर्जुमा आ जाता है। और नहीं है दावत पुकारना दुआ काफिरों की सिवाय गुम हो जाने वाली, गुमराही में गुम हो जाने वाली है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके लिए आंसरेबल नहीं है। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लजीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौमा यकूमुल अशहाद। इन्ना इन्ना बेशक ना हम, ला लाम ताकीद है, ला यकीनन नून हम यतान का नून है, नसरा मदद करते हैं, रसूल रसूलों की, ना हमारे, रसूल का प्लूरल है रसूल, बेशक हम मदद करते हैं हमारे रसूलों की, व और अल्लजीना उन लोगों की जो आमनू वाले को सब ईमान लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं यकीनन हम मदद करते हैं उन लोगों की जो ईमान लाए हैं, और हमारे रसूलों की, फिल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में, फी में अल हयात जिंदगी, अल दुनिया दुनिया की जिंदगी में, व और यौमा दिन यौमा दिन यकूमुल अशहाद, या वो कुमु खड़े हो जाएंगे, अशहाद गवाह, जिस दिन गवाह खड़े होंगे उस दिन भी हम मदद करेंगे, गवाह खड़े होने वाले दिन यानी कयामत के दिन। बेशक हम अलबत्ता हम मदद करते हैं हमारे रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए हैं दुनिया की जिंदगी में, और मदद करेंगे। देखिए नसरा का मदद मतलब जो होता है हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए होता है, तो दुनिया में भी अल्लाह मदद कर रहा है और मदद करेंगे। कब? जिस दिन खड़े होंगे अशहाद, गवाही देने वाले गवाह, जब खड़े हो जाएंगे उस दिन भी हम अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं हम मदद करेंगे। तो यहाँ पर क्या बात हो गई, क्या बात जाहिर हो रही है कि कयामत के दिन जब फैसला हो चुका होगा और जहन्नम में लोग चले जाएंगे, अब वो मदद के लिए पुकारेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हरगिज भी मदद नहीं करेंगे। हाँ अलबत्ता तुम दुनिया में मदद के लिए पुकारते राह हक पर आकर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन तुम्हारे गुनाहों को बख्श देता, तुम्हें हिदायत दे देता। लेकिन अब चूंकि फैसला सुनाया जा चुका,
تب کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ ضرور ہم مدد کرتے ہیں رسول اور ایمان والوں کی۔ شرط کیا ہے؟ کہ ایمان والا ہو، ٹھیک ہے، ایمان اس کے دل میں اتر گیا ہو۔ اللہ رب العزت پھر اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ حامی اور ناصر بن جایا کرتا ہے۔ بے شک ہم البتہ ہم مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ اس دن بھی ہم مدد کریں گے۔ چلیں انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے۔